بات کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے حوالے سے. آپ سی اے کے بارے میں جاننے آئے ہیں کہ سی اے کیا ہے. تو جناب سی اے کو سمجھنے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان آئی کیپ کو سمجھنا پڑے گا. جیسے میڈیکل کے اندر پی ایم سی ہوتا ہے اور انجینئرنگ کے اندر پاکستان انجینئرنگ کونسل پی ای سی ہوتا ہے. دیز آر دا باڈیز جو کہ ہمارے ملک میں یہ جو پروفیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ ساری باڈیز جو ہیں یہ اس پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہیں. یہ ایگزامینیشن لیتی ہیں, جیسے پی ایم سی ہے, پی ای سی جو ہے یہ ایگزامس لیتے ہیں اور بچوں کو جو ان کو ڈگریز اسائن کرتے ہیں ان کو اپنی ممبرشپ دیتے ہیں, ان کو لائسنسز دیتے ہیں. سملرلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس پروفیشن کو جو ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے, دیٹ انسٹیٹیوٹ از کالڈ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. یہ بڑا امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ ہے جی. 1961 میں یہ سسٹم ڈیولپ ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس پورے ملک میں, پاکستان میں جو فائنانس کا پروفیشن ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اب فائنانس کا پروفیشن ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پروفیشن ہے کیونکہ اس سے آپ کے جو ہے نا وہ اکانومی کی ڈائریکشن سیٹ ہوتی ہے. کیش کا انفلو, کیش کا آؤٹ فلو, صرف کیش نہیں, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وی نیڈ پلاننگ, وی نیڈ ٹیکسیشن, وی نیڈ ریلیشنز ود ڈفرینٹ کنٹریز. ہم لوگوں کو کیا ایکسپورٹ کرنا ہے, کیا امپورٹ کرنا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بڑے اکنامیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, اکانومی سے ریلیٹڈ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وہ ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انسٹیٹیوٹ بنایا گیا. یہ جو انسٹیٹیوٹ تھا یہ جیسے ہی بنا, اس کے بعد اس نے اپنے پورے ملک کے اندر جو اکانومی ہے, جو اکاؤنٹنسی ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کام شروع کیا. ہم نے بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے اور ڈفرینٹ اسکل سیٹ کے لوگوں کو ہائر کیا. اکانومی سے ریلیٹڈ اکانومسٹ کو اٹھایا, اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹنٹس کو اٹھایا. ہم لوگوں نے ٹیکس سے ریلیٹڈ ٹیکسیشن کے ماہرین کو اٹھایا. کمپنیز کے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, بزنسز کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, ان پرابلم سے ریلیٹڈ جو ہمارے لائرز ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ہم نے ان سب کو ملا کے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور پاکستان کے اندر ہماری اکانومی کو ایک گریٹر لیول کے اوپر, ایک گریٹر انٹرسٹ کے لیے کام کرنا شروع کیا. سو ٹو سے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے یہ کسی ملک کی اکانومی کا ڈاکٹر ہوتا ہے. کسی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے, کسی ملک کی جی ڈی پی جو ہوتی ہے, کسی ملک کی جو پروگرس پرفارمنس ہوتی ہے, یہ اس کا انجینئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ جناب ہم لوگ ایک بڑے پرسپیکٹو پہ چلے گئے ہیں. ایک ملک کی ترقی, اس کے لوگوں کی ترقی, اس کی خوشحالی کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے پروفیشن کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دے آر ورکنگ انڈر دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے. یہ ریگولیٹ بھی کرتی ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکسیشنز اور ڈفرینٹ ٹائپ کی پرفارمنس کو جو کہ پاکستان میں ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو اندازہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں, یہ جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان ہے یہ بہت ہیلپ کر رہا ہوتا ہے گورنمنٹ کی ڈفرینٹ پالیسی میکنگس میں. جیسے فار ایگزامپل جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی پالیسیز دے رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر جو ان کی پالیسی میکنگ کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس لے رہے ہوتے ہیں. دے ہیو دا اسکل سیٹ, دے ہیو دا ابیلٹیز, دے ہیو دا ایکسپیرینس ٹو گیو اے کمپریہنسو رسپانس to the issues that we are currently facing in our economy. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان collaboration with اسٹیٹ بینک چلتے ہیں. اسٹیٹ بینک کو گائیڈ کیا جاتا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ایف بی آر از دا ریونیو بورڈ جو کہ پاکستان کے اندر کسی بھی کام کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے جو ریونیو وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے. اور ایف بی آر کی پالیسیز, ٹیکسیشنز, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مل کے بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک منسٹر ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے منسٹر نوز نتھنگ. اس کے پیچھے جو اس کی ٹیم ہوتی ہے جو اس کو سارے کام کر کے دے رہی ہوتی ہے, دیٹ ٹیم انکلوڈس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو کہ اس لیول کے اوپر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ یس, دیز آر دی تھنگ جو کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں اس میں. ایس ای سی پی سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو آئی کیپ نے جو ہے نا وہ مل کر بنایا ہے. یہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ کمپنیز یا جو ڈفرینٹ بزنسز چل رہے ہوتے ہیں ان کی ریگولیٹری باڈی ہے. ٹھیک ہے جی, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میتھس لیول منی سائنس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ میتھس لیول فائنانس انجینئرنگ, رائٹ. ٹھیک ہے جی, ڈفرینٹ ٹائپ کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ آئی کیپ کی ریکگنیشن ہے. آئی کیپ ان کا ممبر ہے, یعنی کہ ہمارا یہ جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہے. اور یہاں پہ جو اس کے ممبرس ہیں ان کو
पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब ये डिफरेंट टाइप के नाम है, मैं सारे पढ़ के तो आपको नहीं सुनाऊंगा, यू कैन सी, और इनमें से आप किसी भी एक बॉडी को इंटरनेट पर सर्च करके देखें। ये ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो बड़ी प्रेस्टिजियस बॉडीज हैं और इनको बड़ी इज्जत की निगाह से, बड़ी एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम बॉडीज का मेंबर भी है और बड़ा ऑनरेबल मेंबर, राइट। हम लोग आगे बात करते हैं कि जी डिफरेंट टाइप की जो है ना वो जब हमें पता चला कि जी हम इतनी जगहों पे काम करेंगे इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान वाले, तो फिर उनको कुछ ऐसे लोग चाहिए थे, कुछ ऐसे काम करने वाले बंदे चाहिए थे जो कि उस लेगेसी को कंटिन्यू कर सकें, उस चीज को कंटिन्यू कर सकें जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो ऑफर करता है। तो उस चीज को ट्रेन करने के लिए दे हैव ऑफर्ड अ डिग्री विच इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA। CA इज द क्वालिफिकेशन जिसको करने के बाद आप वो तमाम कर सकते हैं जो आप ऊपर कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो हर जगह पे उनकी सर्विसेज जो है ना जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो FATF है इसके ऊपर ICAP ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत हेल्प की और इनको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दिए। डिफरेंट कंपनीज के ऊपर जो अप्लाई होने वाला कंपनीज एक्ट 2017 में जब आया, देयर वर अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि उस रूल को, उस लॉज को बनाने में इन्वॉल्व थे। तो एक बड़ा होलिस्टिक पिक्चर मैंने आपके सामने शेयर की कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये हमारे मुल्क में क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पे हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की, कहाँ कहाँ पे इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो इस वक्त ICAP काम कर रहा है। इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं किनकी मदद से? अपने स्टूडेंट्स की मदद से, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स जो हैं दे आर द पर्सन जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ये काम कर सकते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने कोशिश किया कि चीज़ों को इतना सिंपल रखा जाए ताकि वो लोग जो कि अभी ICAP को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको पता चले। तो जनाब ICAP एक जो क्वालिफिकेशन ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, और जो इस क्वालिफिकेशन के जो होल्डर्स होते हैं उनको हम CA, ACA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं। और ACA जो है वो अपनी प्रैक्टिस के 5 साल के बाद FCA भी हो जाता है। तो FCA हो या ACA हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है।